عیسائیوں میں راہبوں نے، ہندوؤں میں مرتازوں نے اور مسلمانوں میں صوفیوں نے مشترکہ طور پر گناہوں سے بچنے کے لیے جو رستہ نکالا وہ یہ تھا کہ انسانی معاشرے سے دور ہو جائے، جنگلوں میں پہاڑوں میں عبادت گاہیں بنا لیں اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو گناہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چلوں کا سہارا لیں۔ یہ چلیں، یہ ریاستیں، یہ عبادتیں ان کا ذریعہ تھا گناہوں سے بچنے۔ لیکن جب یہ امتحانات کا شکار ہوتے تھے، جب کبھی کسی امتحان سے دوچار ہوئے تو بعض اوقات یہ تقوی شکست سے دوچار ہوتا، وہ ایک فاحشہ گناہگار عورت ان کے مقابلے میں جیت جاتی۔ آپ نے کتنے عابدوں کے، کتنے پرہیزگاروں کے واقعے سنے ہوں گے کہ ان کی ساری عبادت بہہ رہی تھی اور اس کو ایک گناہگار عورت آتی اور بچا لیتی، اور وہ گناہگار عورت آخر میں اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ جا کر اس میری عبد کا، اس میری عابدہ کی نماز جنازہ پڑھو۔ سورہ حشر کے آخر میں ایک عابد کا ذکر ہے جو عام عبادت گزار نہیں تھا، وہ مستجاب الدعوہ عبادت گزار تھا، کہ جو ہاتھ دعا کے لیے جب کھڑے کرتا تھا تو اس کے ہاتھ کبھی رد نہیں ہوتے، لیکن شیطان نے ایسا پھسلایا کہ وہ بندہ جب مرنے لگا تو شیطان کو سجدہ کر کے مرا۔ اس کا ایک تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا۔ اسلام نے ان راہبوں کے مقابلے میں، ان مرتازوں کے مقابلے میں، ان صوفیوں کے مقابلے میں جو تصور دیا ہے، قرآن پاک میں جو تقوی کا تصور ہے اس کی طرف اگر نگاہ کریں تو تقوی قرآن پاک اور تعلیمات محمد و آل محمد میں اس ڈھال کا نام ہے کہ جو انسان پہن کر گناہوں کی وادی میں گھس جاتا ہے تاکہ وہاں انسانوں کو نجات دے سکے۔ تقوی کی مثال اس ڈاکٹر کی سی ہے کہ جس نے ڈھال لی ہوئی ہے۔ تقوی کی مثال اگر سمجھنی ہو تو اس ڈاکٹر کو دیکھیں کہ جس نے بیماریوں سے بچنے کے لیے، وائرس اور بیکٹیریا سے بچنے کے لیے ایک مناسب لباس پہنا ہوا ہے، اس نے ہاتھوں میں گلوز لیے ہیں اور چہرے پر ماسک لگایا ہے، اور اب مطمئن ہو کر مریضوں میں گھس جاتا ہے، اور اب مطمئن ہو کر مریضوں کے پاس چلا جاتا ہے تاکہ ان مریضوں کو بھی بیماریوں سے نجات۔ قرآنی تقوی جس نے اختیار کرنا ہے وہ متقی انسان کسی جنگل میں نہیں جائے گا، وہ چلے نہیں کرے گا، وہ معاشرے سے دور نہیں ہوگا، بلکہ وہ لے گا تقوی کی ڈھال، اور اس تقوی کی ڈھال کو پہن کر انسانوں کی مدد کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے معاشرے میں کود پڑے گا۔ اس کی مثال آپ دیکھیں کہ اگر اسلام نے اعتکاف جیسی عبادت بھی جو آپ اپنے گھر والوں سے، اپنے کاروبار، ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے مختص کرتے ہیں، اس کے لیے بھی حکم دیا ہے کہ آپ جائیں جامع مسجد میں، گھر میں نہ بیٹھے، تنہائی میں نہ بیٹھے، آپ کو ہونا معاشرے کے درمیان چاہیے۔ باقی تمام عبادات میں بھی ایسی ہے کہ ان کا اجتماعی پہلو ہر جگہ ساتھ رکھا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ خدا نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، اور جہاں نماز کا حکم دیا ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ نماز انسان کو رب کے ساتھ جوڑتی ہے اور زکوٰۃ انسان کو اپنے معاشرے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ نماز میں انسان اپنے رب کی نسبت جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ میں انسان جو دوسرے انسانوں کی نسبت اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔